ہاسپٹل جو ہے اس پہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، جس میں 800 جو ہیں افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر جو ہے عورتیں اور بچے شامل تھے۔ تو اللہ حسین نے 39 میزائل جو ہے ایک وقت میں اسرائیل پہ داغے تھے، اور اس وقت اسرائیل کے پاس اینٹی میزائل سسٹم بھی نہیں تھا۔ وہ ہوگا تو ڈالر مہنگا ہوگا، جب پاکستانی پیسے بھیجنے کے لیے جائیں گے تو ان کو آگے ڈالر خریدنا پڑے گا۔ ڈالر خریدتے وقت جو ہے ان کے پیسے ظاہر سی بات ہے جب ڈالر مہنگا ہوگا پیچھے سے پیسے تھوڑے ملے ہوں گے، وہ پیسے کم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شعیب الملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ کافی زوروں پہ ہے، اور اسرائیل جو ہے فلسطین کے مسلمانوں میں بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ ایک ہاسپٹل جو ہے اس پہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، جس میں 800 جو ہیں افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر جو ہے عورتیں اور بچے شامل تھے۔ تو اللہ پاک جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی جو ہے غیب سے کوئی جو ہے مدد فرمائے اور اس مسئلے کو حل فرمائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر کوئی بھی جیسے کھڑا ہونے کا حق ہے ان کے ساتھ کوئی بھی اسلامی ملک نہیں کھڑا، جیسا کہ 64-65 اسلامی ملک ہیں، ان میں سے سوائے ایران کے جو ہے کوئی بھی صحیح طرح سے ان کی ہیلپ نہیں کر رہا، اور نہ ہی کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں، بیانات جو ہے وہ ہر ملک دے رہا ہے، جیسا کہ پاکستان بھی دے رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جنگ کے اندر جو ملک جو ہے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ صرف ایک ایران ہے، جو جنگ کے اندر جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کر رہا ہے، اور جنگ میں بھی جو ہے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے جو ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے۔ تو آج ویڈیو میں ہم اس چیز پہ ڈسکشن کریں گے کہ عراق میں موجود پاکستانی ورکر جو ہیں ان کے اوپر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا کیا اثر پڑے گا، اور اگر آنے والے وقت میں فلسطین اسرائیل جنگ میں اگر عراق کود پڑتا ہے تو کیا حالات بنیں گے، اور پاکستانی جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق تمام ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے ضرور میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستانیوں سے اسرائیل اور فلسطین کے متعلق ڈسکشن کی جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ کون غلط ہے یا کون بہتر ہے، تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ فلسطین جو ہے اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور فلسطین کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے یہاں کی عراق کی، تو میں نے یہاں پہ اس معاملے کے متعلق جو ہے 3 قسم کے گروپ دیکھے ہیں، 3 قسم کی سوچیں ہیں جو یہاں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو مکمل جو ہے ان کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے، باقاعدہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے اور فلسطین جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور جو ہے اسرائیل وہ تباہ ہو جائے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو صرف امن کی جو ہے بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کل کو اسرائیل نہیں جیت جانی ہے، یہ فلسطین کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ہر سال جو ہے یا 2 سال کے بعد ایسے حملے اور ایسے جو ہے جنگ کی صورتحال بن جاتی ہے، اور اسرائیل کے پاس پاور ہے اور وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین پہ حملہ کرتا ہے، اور نہتے جو مسلمان ہیں ان پہ بمباری کی جاتی ہے، اور کئی ماؤں کے لال جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے کچھ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں جو 6000 کے آس پاس میزائل پہلے حملے میں جو حماس نے پھینکے تھے اسرائیل کے اوپر، وہ تقریباً جو ہے 80% انہوں نے روک لیے تھے۔ جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، میزائل ڈیفنس سسٹم، اس نے 80% میزائل جو ہے ہوا میں تباہ کر دیے تھے۔ تو تقریباً 1000 یا 800 میزائل اگر کہیں تو وہ اسرائیل کے اوپر گر رہے تھے، باقی سب ہوا میں تباہ ہو گئے تھے۔ تو ادھر اگر دیکھا جائے تو اسرائیل اگر کوئی بھی میزائل پھینکتا ہے تو وہ فلسطینی مسلمان جو ہے ان کو اپنے سینے پہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان کے پاس اینٹی میزائل سسٹم نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی اتنی تگڑی جو ہے ایئر فورس نہیں ہے جو اگر ان کا جنگی طیارہ وہاں سے آتا ہے حملہ کرتا ہے تو اس کو روک سکے یا اس کو تباہ کر سکے۔ تو اس طرف سے جو بھی حملہ ہوتا ہے وہ فلسطینی عوام کو اپنے سینے پہ جھیلنا پڑتا ہے۔ تیسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے یہ جو ہے ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی باتیں سن کے مجھے کافی دکھ بھی ہوا۔ تفصیل جاننے پہ مجھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہے، انہوں نے ان یہودیوں کو پناہ دی، اس کے بعد جو زمین اب وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس زمین کا تنازع ہے اصل جس علاقے کا، وہ یہودیوں نے وہاں کے مسلمان جو لوکل ہیں ان سے پیسے دے کے خریدا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے خود زمینیں خریدی ہیں اور اب یہ روتے ہیں
اور اب یہ معاملہ سارا جو ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ تو اس معاملے کے متعلق میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہ جو ذہن دیکھا ہے، یہ جو لوگوں کا گروپ دیکھا ہے، وہ میں نے اپنی جو ہے بات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، باقی اللہ جانے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کے حالات پہ رحم فرمائے اور جو ہے معاملے کو جلد از جلد حل فرمائے۔ تو ویسے اوورآل اگر عراقی عوام کی بات کی جائے تو وہ پورے جوش کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے جو ہے بغداد کے اندر یہاں پر ریلیاں نکالی گئی، کچھ احتجاج وغیرہ کیا گیا فلسطینیوں کے حق میں۔ تو وہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ایک سڑک کے کنارے سے دوسری سڑک کے اینڈ تک جو ہے، یعنی کہ ایک سڑک سے لے کے دوسری سڑک، وہ ایک بڑی لمبی چوڑی سڑک ہے، وہ فل تھی، بندوں سے بھری ہوئی تھی، آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ان کا چوک ہے، جیسا کہ اسلام آباد میں جو ہے ڈی چوک ہو گیا، یا فیض آباد جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے ان چیزوں کے متعلق، وہاں دھرنا دیا جاتا ہے۔ تو ان کا بھی اسی چیز کے متعلق یہ چوک بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے گنجائش ہے بندوں کی۔ یہ چوک بھی فل تھا، اور اس سے اگلی سڑک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں، وہ بھی فل تھی۔ تو لاکھوں کی تعداد میں بندے جو ہے اس دن وہاں پہ جمع ہوئے، صرف اور صرف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ تو اگر عراقی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو وہ بیان تو دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جنگ میں اترنا یا نہ اترنا اس پہ کوئی ایسی جو ہے ابھی تک انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ جو ہے جنگ میں کود بھی پڑے، کیونکہ ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، صدام حسین کے وقت میں جو ہے صدام حسین نے 39 میزائل جو ہے ایک وقت میں اسرائیل پہ داغے تھے، اور اس وقت اسرائیل کے پاس اینٹی میزائل سسٹم بھی نہیں تھا۔ تو تقریباً 39 کے 39 جا کے لگے تھے اسرائیل پہ، اور اسرائیل کے اندر کوحرام مچ گیا تھا، اور یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو یہودی جتنے بھی ہیں اس دن صدام حسین کے ڈر سے چوہوں کی طرح اپنی بلوں میں چھپتے پھر رہے تھے، اور پناہ کے لیے جو ہے جگہ تلاش کر رہے تھے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا یہ صدام حسین کی طرف سے۔ سبب یہ تھا کہ ایک صرف جو ہے ایک عورت آ کے صدام حسین کے سامنے روئی تھی کہ وہ ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اور تم طاقت کے ہوتے ہوئے جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہو، اس چیز کا بدلہ کون لے گا؟ تو اس چیز کے غصے میں جو ہے اس نے 39 میزائل جو ہے وہ ان پہ داغے تھے۔ تو وہ کافی کشیدگی بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اب بھی اللہ معاف کرے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، عراق جو ہے اس جنگ میں کودتا ہے۔ ویسے مجاہدین جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں، جا چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مجاہدین جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز بھی جو ہیں وہ واپس آئی ہیں عراق میں۔ وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مجاہدین عراق کے جو ہیں بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اگر عراق جو ہے خود گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، یا آرمی وغیرہ کوئی ان کی اعلان کرتی ہے کہ یہ جنگ میں حصہ لیں گے یا جنگ میں کودیں گے، تو پھر حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی ملک دوبارہ جنگ کی حالت میں چلا جائے گا، یہاں پہ روزگار ختم ہو جائے گا، ویسے جو ہے امن و امان کے مسئلے مسائل بن جائیں گے۔ تو ایک بہت ہی جو ہے نازک صورتحال ہے اگر یہ جو ہے ایسا کوئی سٹیپ لیتے ہیں۔ تو اب بھی میں بتاتا چلوں کیا ایک بہت بڑا اثر جو ہے بغیر جنگ میں کودے امن و امان کے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ عراقی عوام اور ظاہر سی بات ہے عراق میں موجود اوورسیز پاکستانیوں پہ بھی پڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک ڈالر جو ہے اگر ان کی کرنسی میں بات کریں تو ڈالر 10 الف جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، 10 سے 15 الف مہنگا ہوا ہے۔ پہلے وہ 145 کے آس پاس تھا، تو اب جو ہے وہ 160 61 62 64 یہاں پہ لگ بھگ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ اس سے جو ہے کافی کھانے پینے کی چیزیں، ویسے استعمال کی چیزیں جو ہے ان میں کافی مہنگائی جو ہے وہ قیمتوں میں دیکھی گئی ہے۔ تو اس کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ پاکستانی کو بھی یہی نقصان ہے کہ ان کو جو ہے جب وہ تنخواہ سینڈ کرتے ہیں پاکستان تو ان کو ڈالر مہنگا جو ہے ملے گا۔ تو اگر یہ مزید اوپر جاتا ہے، یہ مزید جنگ چلتی ہے، تو ڈالر مزید اوپر جائے گا، مزید مہنگا ہوگا۔ تو جو تاجر ہیں، جن کے پاس پاکستانی کام کرتے ہیں، وہ ان کو کہیں گے کہ ہم جو ہے آپ کو ڈالر میں نہیں تنخواہ دے سکتے اب، کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا، ہم آپ کو عراقی پیسوں میں تنخواہ دیں گے، تو ہمارے ساتھ وہ جو ہے ڈیلنگ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ہوگا تو ڈالر مہنگا ہوگا، جب پاکستانی پیسے بھیجنے کے لیے جائیں گے تو ان کو آگے ڈالر خریدنا پڑے گا۔ ڈالر خریدتے وقت جو ہے ان کے پیسے ظاہر سی بات ہے جب ڈالر مہنگا ہوگا پیچھے سے پیسے تھوڑے ملے ہوں گے، وہ پیسے کم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جیسا کہ اگر کسی بندے کے پہلے 400 ڈالر بنتے تھے، 500 بنتے تھے، تو اس کا 450 بنے گا، 400 بنتے تھے 350 بنے گا، تو 40-50 ڈالر کا نقصان جو ہے وہ ہوگا اگر مزید اوپر ڈالر جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے بہتر فرمائے ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور پاکستانیوں کے لیے بھی۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔